اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا. یار جتنے دکھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئے، اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ پڑے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے. ہمارے گھروں میں کوئی تبھی موت سے بیٹا مر جائے، سارا محلہ بستی رشتہ دار ڈھارس بندھانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی جنازہ اٹھتا ہے تو ایک شخص کو 10 آدمی سہارا لے کے دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں. میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے نور نظر کا جنازہ جا رہا ہے. یار تبھی موت، ایک بیٹا مرا، کڑیل جمع بیٹے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اس کو تسکین نہیں آ رہی. پھر میں خراج پیش نہ کروں حسین ابن علی کو؟ 18 سال کا بیٹا کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. یہ کوئی تماشائے لبے بام نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہیں. صبر کا امتحان دیا، مشکل ہائے تکنیکی زبان سے اللہ اکبر، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. میں نے صبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے کہ صبر یہ ہے کہ انسان کے معمولات عبادت کا زیادہ. ایک آدمی تہجد پڑھنے کا عادی ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، تہجد میں مسجد میں پایا گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہے، گھر میں میت پڑی ہے، اذان پکاری گئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں کھڑا پایا گیا. صبر کا ایک مفہوم یہ ہے معمولات عبادت قضا نہ ہونے پائیں. اب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر اگر صبر کو اس مفہوم کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو 71 زخم کلیجے پہ، جوان بیٹے بھتیجے بھانجے شہید ہو چکے، اور اب گھوڑے کی زین پہ جب امام تشریف فرما ہوتے اور تیروں کی برسات ہوتی، کتنے تیر برسے، کتنے نیزے، کتنی انیاں اور کتنے پالے اور کتنے دکھ سہے. اللہ اکبر. محتاط روایات یہ ہیں کہ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے. اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر حضرت امام حسین آئے، صابر ایسا کہ وقت نماز آیا تو معمول عبادت قضا نہیں ہونے دیا، پیشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کے حضور کا اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی. مالک اتنے دکھ سہ کے تیری تقدیر پہ حسین راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. آبرو رکھ لی سجدے میں، ایسا لمبا سجدہ کیا. اللہ اکبر. حج کا موقع تھا، حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی حضور ایک شخص اونٹ سے گرا ہے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی. فرمایا اس کو کفن احرام میں دے دو اور جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو. اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا ملبیاً، لبوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک لبیک پکارتا ہوا یہ قبر سے اٹھایا جائے گا. چونکہ جو جس حالت میں جاتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو پھر سن لو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. اتنا لمبا سجدہ کس نے کیا ہے جتنا لمبا سجدہ حسین ابن علی نے کیا ہے؟ سجدہ اس پہ ناز کرے. آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک تو انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ تو لڑائیاں کریں گے، ہم تسبیح کرنے والے، ہم سجدے کرنے والے، ہم رکوع کرنے والے ہیں. آج مالک نے بھی کہا ہوگا فرشتوں ذرا نیچے چھان کے دیکھو تو صحیح، تم اپنے سجدوں کو لاؤ، اپنے رکوعوں کو لاؤ اور اپنی زندگی کی ساری کمائی حسین کے مقابل میں لا کے تو دکھاؤ. ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا سجدہ تھا. دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور فوراً کاٹ کے نیزے کی نوک پہ اس لیے چڑھایا کہ لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے ہیں. فتح کے نغارے بجنے لگے، لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہتا ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہی ہے، یہ کٹ گیا ہے تو پھر بھی اونچا ہے. یزید مر گیا، اس کی فکر مر گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مجھے اگر پورے شہر میں آپ کے ڈھونڈوں تو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا، اور اگر میں پورا صوبہ آپ کا ڈھونڈ لوں تو مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا. پورا ملک ڈھونڈ لوں ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا. پوری دنیا ڈھونڈ لوں تو مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا. اور اگر میں صرف اسی مجلس میں ڈھونڈوں تو مجھے حسین نام کے کتنے لوگ ملیں گے.
مجھے علی اکبر اصغر کے کتنے نام ملیں گے، پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہنوں میں کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سغرا ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سکینہ ہوگا، اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، بچوں ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ کر جاؤ۔ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا، کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا دیے اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ہائے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، وذریتک مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔
تسفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی مارا، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ مورخین نے، محدثین نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جس کی روایت کرنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پیغمبر اکرم کی ایک محترم اور معزز زوجہ۔ ایک دن بھائی یہ واقعہ سننا، میں اس واقعے کی صحت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ دنیا کے متعدد عظیم مرتبت محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ جو واقعہ تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک دن پیغمبر حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا ام سلمہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے۔ ام سلمہ تم ایسا کرو کہ میں حجرے میں جا کے لیٹتا ہوں، تم دروازہ بند کرو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، اور جو کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے کہہ دو کہ آج رسول مریض ہے، بیمار ہے، ملاقات نہیں کریں گے۔ پیغمبر لیٹے بستر پر، حضرت ام سلمہ باہر گئی، دروازہ بند کیا، دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے قریب بیٹھ گئی، جو آتا رہا اس سے کہتی رہی کہ آج رسول کی طبیعت ناساز ہے، آج رسول ملاقات نہیں کریں گے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ راوی کہتا ہے کہ اتنے میں بہت چھوٹا بچہ حسین آیا، بہت چھوٹا حسین آیا۔ ام سلمہ نے دیکھا، اچھا بچے نے توجہ نہیں کی ام سلمہ کی طرف، سیدھا چلا اس دروازے کی طرف جس دروازے کے پیچھے رسول ہے۔ پکار کے کہا ام سلمہ نے کہ بیٹے حسین ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، وہ آج کسی سے نہیں ملیں گے، آج کسی سے نہیں ملیں گے۔ ایک مطلب بچے نے سر اٹھایا، کہا نانی اماں کیا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ کہا نانی اماں کیا نانا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ کہا کہ ہاں بیٹا تمہارے نانا نے کہا ہے کہ آج میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بچہ پلٹا، ابھی دور نہیں گیا تھا بچہ کہ حجرے کے اندر سے پیغمبر کی آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ یہ دیکھو یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے میرے نبی کا، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ ام سلمہ کانپنے لگی، دوڑتی ہوئی گئی، بیٹے چلو بیٹے تمہیں تمہارے نانا نے بلایا ہے۔ کہا نانی اماں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آج تو نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے نا۔ ام سلمہ نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا میری غلطی کو معاف کرو بیٹے، میں پہچانتی نہیں تھی کہ وہ اور ہے تو اور ہے۔ ام سلمہ نے حسین کو گود میں لیا، لائی پیغمبر کے پاس۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنے سینے پر سلا لیا اور کہا ام سلمہ جاؤ باہر بیٹھو، دروازے کو بند کرو اور بیٹھی رہو۔ اب بچہ ہے رسول کے سینے پر، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس واقعے کو کسی حد تک پہنچا دوں۔ یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ ام سلمہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، پیغمبر حجرے میں آرام کر رہے ہیں، پیغمبر کے سینے پر حسین لیٹا ہوا ہے۔ ام سلمہ نے ایک مرتبہ پیغمبر کے رونے کی آواز سنی، دروازے کے باہر سے آواز دی کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ کہا ام سلمہ اندر آ جاؤ۔ ام سلمہ اندر آئی، کہا دروازے کو بند کر دو، دروازہ بند کیا۔
उम्मे सलमा कहती है कि बच्चा सीने पे लेटा हुआ था और पैगंबर के हाथ मुट्ठियों की सूरत में बंद थे। पैगंबर मुट्ठी को देखते जाते थे और रोते जाते थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी कैफियत क्या है? कहा अभी जिब्रील आए थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपको ये नवासा बहुत अजीज है ना, एक दिन करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा और ये उसके मक्तल की मिट्टी है। तुमने ज़हमत की और अब इससे ज़्यादा तुम्हें इस मरहले पर रोकूंगा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत ज़्यादा नासाज है। कहा नहीं, जिब्रील ने मुझे वो मंज़र दिखलाया है और मुझे उस ज़मीन की मिट्टी दी है। उम्मे सलमा, ये मिट्टी लो और इस मिट्टी को अपने पास रख लो और इसे देखती रहना जब तक ये मिट्टी रहे, मेरा नवासा जिंदा है। और जिस दिन ये खून बन जाए समझ लो कि मारा गया। अब इससे ज़्यादा अपने सुनने वालों को इस मरहले फ़िक्र पर रोकना नहीं चाह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक जुमला तो कहूँगा। पैगंबर उस बच्चे के लिए दूसरे बच्चे का रोना बंद करवाए। पैगंबर इसकी मख्तल की मिट्टी उम्मे सलमा को दें। पैगंबर हुसैन के लिए अपने जारी खुतबे को रोक दें और रोकने के बाद उतने फिर हुसैन को गोद में लें और फिर मिंबर पर जाएं और खुतबे को कागाज न करें, पहले हुसैन का तारुफ कराएं फिर खुतबे का आगाज करें। भैया आखिर इतनी नाज बर्दारी किस बात की है? क्या ये सिर्फ एक नाना की नाज बर्दारी है नवासे के लिए? नहीं, हुसैन वो है जिसका हर अमल मीज़ान हिदायत है और जिसका हर कौल तफसीर कुरान है। इसलिए जब उठे ना, आप हिमालय की मिसाल देते हैं कि बड़ा पहाड़ है। इकबाल कहता है मैं ऊंचों को हसारा उस्तवार। हुसैन को पहचानो तो सही, उसका आज़म और हौसला पहाड़ों की तरह मजबूत था। पहाड़ हिल सकते हैं, वो नहीं हिल सकते। हिलना होता तो घर से क्यों चलता? पता नहीं था बच्चे और औरतें इनके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। नहीं, पायदार हो तुंद सहरो कारगार, हमेशा से कायम और दायम। और एक बात जो दरमियान में रह गई, सिर्फ आखिर में बयान कर दूं कि अल्लाह ने दुनिया में इमाम हुसैन और हसन का नाम पोशीदा रखा। ये मैं मदीना शरीफ चलाया, मौजम्मा बैत नबी, हवालों के साथ अल्लाह के बंदे ने सऊदी आरब में लिखी है, बहुत उम्दा बात, पिछड़ों के हवाले से। मैंने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा था, मगर मैं उसको नहीं पेश कर, मैंने इसको पढ़ा कि सारे नाम दुनिया में रखे जाते रहे मगर हसन और हुसैन नहीं रखा गया। अल्लाह ने बचा कर रखा है इसको कि ये मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके नवासों का नाम। और ये बात कोई मामूली नहीं, सारी दुनिया में लोग पैदा होते रहे, यहया नाम का कोई नहीं आया। जब फरिश्तों ने बिशारत दी ज़करिया अलैहि सलाम को तो क्या कहा था? वलम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिय्या, हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले नहीं पैदा। यानी यहया को ये फजीलत अल्लाह ने दी कि यहया इसी को हमने नाम दिया और किसी को नहीं। यही बात अल्लाह की कसम दुनिया में ये पढ़े, हवाला दत काल फजल हाजा बल्ला हाज़ैन इस्मैन आनी सम्मा ब्याता सम्मा बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अलैहिस्सलाम। फजल कहते हैं अत-तसीब व-तारीफ से बुलाशा 6 जल्द 11 का हवाला दिया कि ये 2 नाम अल्लाह ने मखलूक को रोक, उनके ज़हन में नहीं आने दिए कि वो अपने बच्चों के नाम रखें, हत्ता कि ये नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के रखे। अपने बच्चे हजूर हमेशा कहते थे कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, ये नहीं मानते तो जो जी क्या कहते हैं। ये जिसके बेटों को मानना चाहते हैं ना, रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर उनकी तारीफें करें। मैं तो रसूलुल्लाह के नाना आपके मिंबर पर बैठकर उनके नवासों की बात करूंगा, मैं उनके दुश्मनों की क्यों बात करूं? उनके दुश्मनों का मिंबर कोई है तो वहां चले जाएं, रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर हुसैन की तौहीन न करें। हत्ता कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम हसन और हुसैन रखा, अलैहिस्सलाम लिखा। अब ये सारे चीख उठने हो, हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई बुखारी शरीफ से निकाल दो, वहां फातिमा अलैहिस्सलाम लिखा मतन में, हसन अलैहिस्सलाम से आए मेरे पास। छोटे से बच्चे इब्राहिम के लिए अलैहिस्सलाम लिखा जो फौत हो गया था, रसूलुल्लाह की बच्ची उम्मे कुलसूम के लिए अलैहिस्सलाम लिखा। तुम कौन सा दीन लिए फिरते हो? इमाम बुखारी से ज्यादा दाना। नारुल अवतार शौकानी की पढ़ो, सुबुल सलाम पढ़ो, अल्लामा सनानी की, अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम। क्यों जालिमो तुम नाराज होते हो? ये रसूलुल्लाह के खानदान की इज्जत है। अम्मा हसन व हसीन अल मौजूद फी अंसाब तैफ अल बिस्मुन सानी सीन व सानी फतलाव कसर सीन। वो कहते हैं बनो तय, जो हातिम ताई का कबीला वहां मिल जाते हैं हसन हसीन।
حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے، سین پر جزم ہے، حسن، یہ حسن، ہے پر بھی زبر، سین پر، یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ، وہ حسن، سین پر جزم۔ اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین، زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین، اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے، یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے۔ اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین کو، تو کیا کہتا تھا اس وقت، کن کی مثال دیتا تھا؟ فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا۔ کن کا حوالہ دیتا تھا؟ حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا۔ حضور قاسم النعم ہوئے، وہ اللہ تمام نعمتوں کا مصطفیٰ کو عطا کرنے والا، اور مصطفیٰ ہر ایک کے حسب حال اس کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے۔ تو کسی کو جو بھی نعمت ملی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، مصطفیٰ کے دامن سے ملی، مصطفیٰ کی ذات سے ملی، اور جس کو مصطفیٰ کی ذات سے نہیں ملا اس کو نعمت نہیں ملی۔ تو اب پتہ چلا کہ نبوت بھی مصطفیٰ کے وجود میں تھی، حضور نبی تھے، سو نبیوں کو نبوت کی نعمت تصدق کے مصطفیٰ سے ملی۔ صدیقیت سچائی، کیا سچائی مصطفیٰ میں تھی، اور سب سچوں کو صدیقیت مصطفیٰ کے دامن سے ملی، اور صالحیت نیکوکاری بزرگی تقرب مصطفیٰ میں صالحیت تھی، اور کائنات کے سب صالحین اور نیکوکاروں کو نیکی مصطفیٰ کے تصدق سے ملی۔ سوال اٹھا کہ ایک نعمت ان چار نعمتوں میں شہادت ہے، اور شہادت ظاہراً مصطفیٰ کے دامن میں نہیں۔ تو سوال ابھرا کہ شہیدوں کو شہادت کس کے توسل سے ملی؟ ہاں، تو جواب ہوا کہ وہ بھی مصطفیٰ کے توسل سے ملی۔ شہید تو دشمن کے ہاتھ سے شہادت ہوتی ہے، شہادت تو دشمن کے ہاتھ سے ہوتی ہے، اور اس کا وعدہ تھا میرے مصطفیٰ میری چاہت، تیری وفات کسی تیرے دشمن کے ہاتھ سے نہ ہوگی، کسی دشمن کے ہاتھ سے تیری وفات، واللہ یعصمک من الناس، قرآن کہتا ہے اللہ آپ کو سب انسانوں سے محفوظ رکھے گا۔ شہادت کی ظاہری صورتیں دو ہیں، اس کی دو قسمیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری مثلا یہ ہے کہ دشمن زہر دے اور زہر سے آپ کی موت ہو جائے، یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت جہری ظاہری شہادت یہ ہے کہ دشمن تلوار چلائے، گولی چلائے، اور دشمن کے وار سے موت ہو جائے، یہ شہادت جہری ہے۔ جب یہودی عورت نے زہر میں بجھا ہوا گوشت حضور کو کھلا دیا، آپ نے گوشت کی بوٹیاں، زہر آلود گوشت کی بوٹیاں تناول فرما لی، ایک صحابی دو صحابیوں نے بھی تناول کر لی۔ زہر اتنا شدید تھا کہ آقا علیہ السلام کے علاوہ جس نے زہر کی بوٹی کھائی وہی شہید ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ احد کے دن شہادت جہری کی ابتدا ہوئی وجود مصطفیٰ میں۔ آقا علیہ السلام پر پتھر چلے، نیزہ لگا، رخسار مبارک، دشمنوں کا حملہ بھی ہوا، رخسار مبارک زخمی بھی ہوئے، خون اقدس بھی بہہ گیا، دندان مبارک کا کنارہ بھی ٹوٹا، دندان شہید بھی ہوئے، سب جز شہادت کے پورے ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے نتیجے میں غشی بھی ہوئی،
اور میرے آقا زمین پر بھی تشریف لے آئے اور زمین پر لیٹے اور آپ کی حالت غشی دیکھ کر افواہ بھی اڑ گئی کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، اور سارے جز شہادت جہری کے احد کے دن حیات مصطفیٰ میں پائے گئے، صرف انتہا اور انجام نہ ہوا، چونکہ خدا کا وعدہ تھا دشمنوں کے ہاتھوں آپ کی وفات نہ ہوگی۔ انتہا مطلوب تھی، اور وہ انتہا کسی غیر کا جسم ہو اور اس میں ہو تو وہ مصطفیٰ کی شہادت نہیں بنتی۔ مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل تب بنتی ہے کہ وجود اور بھی ہو مگر اور نہ ہو۔ اب ضروری ہوا کہ جب اپنے صلبی بیٹے نہیں تو وہ وجود کون سے ہوں؟ جو وجود مصطفیٰ سے ہوں، جن کی شہادت تکمیل شہادت مصطفیٰ ہو۔ امام حسن مجتبی، ان کو زہر ملی، 72 ٹکڑے جگر کے نکلے۔ 72 ٹکڑوں کا نکلنا کربلا کا اشارہ تھا۔ یہ 72 ٹکڑے ہیں، وہاں 72 تن ہوں گے۔ زہر کے ذریعے امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی، سو وہ شہادت مصطفیٰ جس کی ابتدا خیبر کے دن ہوئی تھی، اس کا ظہور تام حسن مجتبی کی ذات پر زہر کھا کے شہادت سری کی تکمیل ہو گئی۔ خیبر کا دن شہادت مصطفیٰ کی ابتدا تھی، اور شہادت حسن مجتبی اس شہادت مصطفیٰ کے وصف کی تکمیل بنی۔ شہادت کی ایک قسم مکمل ہوئی، دوسری قسم شہادت جہری، اس کی ابتدا احد کے دن ہوئی، انتہا کربلا کے دن، انتہا کربلا کے دن ہوئی۔ اور لوگوں آؤ، لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسن اور حسین کی شہادت ہے۔ حقیقت بولی کہ دیکھنے والوں یہ ان کی نہیں، یہ شہادت مصطفیٰ ہے، یہ وصف مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔